الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جناب آمنہ کا آشیانہ جگمگا اٹھا جناب آمنہ کا آشیانہ جگمگا اٹھا جناب آمنہ کا آشیانہ جگمگا اٹھا نبی تشریف لائے تو زمانہ جگمگا اٹھا نبی تشریف لائے تو زمانہ جگمگا اٹھا محترم بزرگوں اور دوستوں، اس پاک پروردگار کا ہم پر بے انتہا احسان ہوا، کرم ہوا کہ اللہ نے ہم سبوں کو ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اس پاک پروردگار کا ہم پر بے انتہا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ دنیا کا جو رواج ہے، یہ دنیا کا جو نظام ہے، اس دنیا کو جو اللہ اپنے نظام میں چلا رہا ہے، یہ سب عارضی طور پر ہے۔ اللہ نے اشرف المخلوقات کو پیدا کیا اور دنیا میں میرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہم جو یہ زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی عارضی طور پر زندگی ہے، یہ عارضی طور پر زندگی ہے۔ مرنے کے بعد جو زندگی ملے گی وہ ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی ہو۔ عارضی طور پر زندگی اللہ نے ہمیں اس لیے عطا فرمائی ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ میں جو بندے کو زمین میں پیدا کیا ہوں، میرا بندہ جو زمین میں ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہے، جو میرے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ جو امت ہے یہ عارضی طور پر دنیا میں رہے اور دنیا میں رہ کر مجھے راضی کر دے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا عولا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں جنت الفردوس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ وہ جنت ہے جو اعلیٰ ترین در جنت ہے، یہ وہ جنت ہے۔ میں یہ جنت کو اس
امتی کے حوالے کروں گا۔ یہ جنت میں وہ امتی آئیں گے، یہ جنت میں وہ مسلمان آئیں گے، یہ جنت میں جنت الفردوس میں میرے اور آپ کے محبوب کے امتی آئیں گے۔ اللہ نے قرآن میں باقاعدہ ذکر کیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلکہ جو عارضی طور پر دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لے، نبی کے سنتوں پر چل لے، جو نماز کا پابند بن جائے، جو قرآن پڑھنے والا بن جائے، جو دنیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اس کے لیے جنت الفردوس جیسی جگہ عطا کروں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ایسے 4 بندے ہیں جن کو اللہ خود کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ ایسے بندے 4 ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا، جن کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ تو صحابہ بول پڑے اے اللہ کے محبوب، وہ کون سے 4 بندے ہیں جنہیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا؟ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 4 لوگ وہ ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی اطاعت کرے، جو اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرے، جو اپنی ماں باپ کا خیال رکھے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا پہلا وہ بندہ ہے جو اپنی ماں باپ کی اطاعت کرتا ہے، جو اپنی ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، جو اپنی ماں باپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اسے جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے نبی نے کہا، کیا کہا؟ میرے نبی نے کہا اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کون سا بندہ ہے وہ کون سے 4 بندے ہیں؟ پہلا بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش کرے، پہلا بندہ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا عزت کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت گزار بنے، وہ بندہ ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے کہا، کیا کہا کہ اولاد جب اپنے ماں باپ سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کے چہرے میں بل نہیں آنی چاہیے، ان کے آنکھوں میں غصہ نہیں ہونی چاہیے، ان کے چہرے میں غصہ نہیں ہونی چاہیے۔ باپ کا مرتبہ وہ ہے کہ باپ کو راضی کر لو، اللہ تمہیں جنت میں پہنچا دے گا۔ یہ باپ ماں ہیں جن کی خدمات کی برکت سے اللہ نے قرآن میں کہا ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ ماں باپ کو راضی کر لو، تمہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا بندہ وہ ہے جس کی آمدنی کم ہو، جس کی کاروباری کم ہو، جس کے پاس پیسے آنے کا راستہ کم ہو، اور اس کے پیچھے بہت سارے اس کے اولاد ہوں، اپنے گھر میں بہت سارے بچے ہوں جن کو کھلانا مشکل ہوتا ہو، لیکن وہ پھر بھی حلال کھانا کھلاتا ہو۔ میرے نبی نے کہا دوسرا وہ بندہ ہے جس کے پاس آمد کا ذریعہ بہت کم ہو، پھر بھی اپنے اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو حلال روتما کھلاتا ہو، حرام نہیں۔ ایک صحابہ کا قصہ ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اکثر وہ فجر کی نماز پڑھنے آتے تھے، میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے نہیں تھے، فجر کی نماز پڑھے اور فوراً گھر روانہ ہو گئے۔ کئیوں مرتبے کے بعد میرے اور آپ کے محبوب نے پوچھا اے ابو دردہ آخر کیا ماجرا ہے، تم میرے مجلس میں بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ ابو دردہ نے کہا قربان جاؤں صحابہ پر۔ ابو دردہ نے کہا اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے حبیب، آپ نے ہی تو کہا ہے اپنے اولاد کو حلال لقمہ کھلا دو۔ میں جب نماز پڑھنے آتا ہوں
تو میرے گھر میں بڑے بچے سوئے ہوئے ہیں، میں نماز پڑھ کر جاتا ہوں، اگر میں تاخیر سے پہنچا تو میرے پڑوسی کا ایک درخت ہے، میرے گھر کے بغل میں ایک آدمی رہتا ہے جس کا ایک درخت ہے، آپ کو معلوم ہوگا کہ ٹھنڈ کے موسم میں کس طرح ہوا ہوتی ہے، اس بنا پر وہ درخت سے کھجور ٹوٹ کر میرے گھر کے آنگن تک آ جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میرے جانے میں تاخیر ہو اور میرے بچے سو کر اٹھ کر کھجور کو کھا لیں۔ اللہ کے حبیب اب حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں میں جاتا ہوں نماز پڑھ کے، فوری طور پر ان کھجوروں کو اکٹھا کرتا ہوں، اس بغل پر کے گھر کے اس پڑوسی کے گھر کے آنگن میں ڈال دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نماز پڑھ کر آپ کی مجلس میں بیٹھ جاؤں اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے کی وجہ سے میرے بچے سو کر اٹھیں اور حرام لقمہ کھا لیں۔ قربان جاؤں صحابہ پر۔ آج ہمارا حال ہے کہیں سے بھی لاؤ لیکن لا کر دو۔ ہم جملہ استعمال کرتے ہیں اپنے والد کو، بیوی استعمال کرتی ہے اپنے شوہر کو، کچھ بھی لاؤ کہیں سے بھی لاؤ لے آؤ، چاہے وہ حرام ہو یا حلال۔ اللہ ہم سب کو حرام لقمے سے حفاظت فرمائے، حفاظت فرمائے۔ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا شخص وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی اطاعت کرے، پہلا شخص وہ ہے جو اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرے، پہلا شخص وہ ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بات چیت کرتے وقت اونچی آواز میں بات نہ کرے، دوسرا شخص وہ ہے جو اپنے اولاد کو حلال رزق کھلا دے، اپنے اولاد کو حلال لقمہ کھلا دے، اپنے اولاد کو حرام رزق سے بچا لے، حرام لقمے سے بچا لے۔ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری باتیں بتائی، وہ کون سی باتیں؟ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو، کسی کو دھوکہ نہ دیا کرو، کسی کو جھوٹ بولا نہ کرو۔ اگر تم ان تین چیزوں سے بچ جاتے ہو ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھی بات وہ ہے جو اپنی بیوی، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جو شوہر کی کم رزق کم کمائی میں ایڈجسٹ کر کے زندگی گزار دے، کسی کو شکوہ نہ کرے، کسی کے سامنے شکایت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کریں گے۔ ان چار بندوں کو اللہ جنت میں جانے سے اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی نے فرمایا ان چار بندے ہیں جنہیں جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ قرآن میں میرے نبی اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا اے محمد، اے میرے محبوب، اے میرے لخت جگر، تمہیں کیا چاہیے؟ میرے اور آپ کے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے اللہ، میری امت کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے۔ کیا کہا میرے محبوب نے اللہ سے؟ اللہ نے فوری طور پر قرآن میں نازل کر دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا۔ اے میرے محبوب کے امتی، اے میرے لخت جگر کے امتی، اے محمد رسول اللہ کے امتی، اپنے آپ کو اسلام میں لے آؤ، اپنے آپ کو صراط المستقیم پر چلا دو۔ اے میرے امتی، میرے محبوب کے امتی، اے میرے بندے، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میرا دل یہ کہتا ہے، میرا عقیدہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے حضرت
وہ میرا رب ہے، وہ کہتا ہے اے میرے بندہ، اگر گناہ ہو جاتے ہیں، اگر گناہ ہو جاتے ہیں تو مجھ سے معافی مانگ لیا کرو، میں معاف کر دوں گا، میں معاف کر دوں گا۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، سمندر میں کشتی میں کچھ لوگ سواری تھے اور سوار ہو کر جا رہے تھے۔ اچانک سمندر میں طوفان آیا، طوفان آنے کی وجہ سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ صرف ایک کشتی کا ٹکڑا ہے جس میں ایک طرف ایک عورت اپنے بچے کو گودی میں لے کر بیٹھی ہوئی ہے، اور ایک طرف ایک نوجوان ہے، اور ایک طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ وہ نوجوان لڑکی کو دیکھتا ہے اور کہنے لگتا ہے اس وقت تو کوئی نہیں ہے، میں اپنی ہوس پوری کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اللہ کی بندی کہتی ہے اے اللہ کے بندے، کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، شرم و حیا تو کر۔ وہ نوجوان کے دماغ میں، وہ جو نوجوان کو اتنی ہوس کی پیاسی جلی ہوئی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پایا، وہ کہنے لگا، وہ نوجوان لڑکی کہنے لگی اللہ سے ڈر لیا کر، میرے گود میں ایک معصوم سا بچہ ہے۔ وہ نوجوان بچہ اس بچے کو لے کر پانی میں ڈبو دیا، بولا اب تو کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے اور میں ہوں۔ وہ نوجوان کہتی ہے اے میرے اللہ، یہ گناہ کروانا چاہتا ہے، اے میرے اللہ، یہ اس ہوس کو پور کرنے کے چکر میں میرے ایک معصوم سے بچے کو سمندر میں ڈبو دیا، اے اللہ تو بھی اسے اسی طرح ڈبو دے جس طرح میرے بچے کو اس نے ڈبو دا۔ وہ نوجوان لڑکی دعا مکمل نہیں ہوتا ہے، ایک بڑا سا مچھلی آتا ہے اور اسے اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ وہ نوجوان لڑکے کو اپنا لقمہ بنا لیتا ہے۔ وہ نوجوان لڑکی مایوسی کے ساتھ روتے ہوئے اپنے دربار میں اللہ سے پوچھتی ہے اے اللہ، ایسا میرا کون سا عمل تھا جس کی وجہ سے میرے معصوم سا بچہ درگور کر دیا گیا سمندر۔ وہ نوجوان لڑکی مایوسی کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد دیکھتی ہے کہ کشتی آ رہا ہے سمندر میں، وہ دو پٹا دکھاتے ہیں لال والا، تو وہ بچی ٹھہر جاتی ہے، کھڑی ہو کر دیکھتی ہے آخر کیا ماجرا ہے۔ بتاتے ہیں وہ نوجوان کا کشتی، وہ کشتی والوں جب پہنچتے ہیں اس کے بغل میں تو وہ دیکھتی ہے کہ کشتی میں اس کا چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے، چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ وہ بچی خوش ہو جاتی ہے، اپنے بچے کو اٹھا کر سینے سے لگاتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ تو نے میرے بچے کو بچا لیا، تو نے میرے بچے کو بچا لیا۔ وہ سارا قصہ واقعہ پوچھتی ہے آخر یہ بچہ تمہیں کہاں سے ملا؟ وہ کشتی والے کہتے ہیں اچانک ایک بڑا سا جانور ہم لوگ کے سائڈ میں آیا اور کہنے لگا کہ اس بچے کو اپنے کشتی میں لے لو ورنہ تمہارے کشتی کو درگور کر دوں گا۔ وہ نوجوان لڑکی کے دل میں اللہ کی محبت تھی، اللہ کی ڈر تھی، جس بنا پر اللہ نے اس بندی کو اس گناہ سے بچا لیا۔ ہم جب ارادہ کرتے ہیں، ہم جب گناہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت بھی اسی طرح ہم پر نازل ہوتی ہے، اللہ کا کرم بھی ہم پر اسی وقت سے ہی نازل ہوتا ہے، ویسے ہی کرم سے آتا ہے۔ میرے محبوب نے کہا اللہ کو منا لو، سب کچھ دنیا کی ساری دولتیں اللہ تمہارے قدموں میں ڈال دے گا اگر تم اللہ کو منا لو گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اپنے دل کو قلب سلیم بنا لیجئے، اپنے دل کو اللہ کی محبت میں ڈال دیجئے، اپنے دل میں اللہ کی محبت بسا لیجئے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، دنیا کی محبت کو اس دل سے نکال کر اللہ کی محبت بسا لیجئے۔ تو پھر دیکھیے یہ مسلمان قومیں آج پوری دنیا میں جو بدلاویں ہو رہی ہیں، وجہ وہی ہے کہ آج ہم اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں، وہ میرا اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے،
کی وجہ سے آج ہم پر بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ ہم سے روٹھا ہوا ہے، اللہ کو منانے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم انشاءاللہ نماز کی پابند کریں گے، قرآن کی تلاوت کی پابند کریں گے، لوگوں کو، اپنے اولادوں کو، اپنے آپ جب تک ہم حیات سے رہیں گے ہم حلال لقمہ کھائیں گے، حرام لقمے سے بچیں گے۔ ہم جب تک حیات سے ہیں، جتنے بچے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنے باپ ماں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، وہ اپنے باپ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں، ان کی فرما برداری کریں۔ اللہ کہتے ہیں، ایک صحابہ فرماتے ہیں میرے اور آپ کے محبوب سے، اے اللہ کے محبوب قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ میرے نبی نے کہا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ وہ صحابہ کہتے ہیں اے اللہ کے محبوب تمہیں کچھ تو معلوم ہوگا کہ کون سے عمل ہونے سے قیامت قائم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے؟ اللہ کے محبوب نے کہا کہ لوگ جب اپنی ماں باپ کو ذلیل کریں گے تو سمجھ لینا کہ قیامت اب ان قریب آنے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو میرے روٹھے ہوئے اللہ کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔